آج ہم آئے ہیں سینئر سیاستدان سابق وفاقی وزیر اور سابق میئر کراچی ڈاکٹر فاروق ستار کے گھر پہ۔ اسی گھر میں ان کا آفس ہے اور یہیں پہ ان کی رہائش گاہ ہے۔ کب سے اس چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں اور ابھی تک ہی رہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے؟ کلاس 1 سے پہلی جماعت سے میں یہ رہتا ہوں اور 50 سال ہو کر میں یہیں پر ہوں۔ کیا واقعی ایم کیو ایم ایک بھتہ خور جماعت تھی؟ میں بہت کھل کے بتاؤں گا، ہمارے ساتھی بھی کرتے تھے اور ہمارے علاوہ بھی بہت کرتے تھے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ آج ہم آئے ہیں سینئر سیاستدان سابق وفاقی وزیر اور سابق میئر کراچی ڈاکٹر فاروق ستار کے گھر پہ۔ ان کا لائف سٹائل کیا ہے، ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ 5 مرتبہ آپ رکن قومی اسمبلی رہے، سندھ اسمبلی کے ممبر رہے، فیڈرل منسٹر رہے، میئر کراچی رہے۔ کب سے اس چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں اور ابھی تک ہی رہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے؟ کلاس 1 سے پہلی جماعت سے میں یہ رہتا ہوں اور 50 سال ہو کر میں یہیں پر ہوں۔ اس کے علاوہ میرا کوئی گھر ہوتا تو میرے خیال میں کسی سے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں میرا تعارف دیا ہے اور لوگوں کے ساتھ میری جو کنیکٹیوٹی ہے، وابستگی ہے، اور پورے ملک میں اگر ایم کیو ایم کے جو بانی تھے الطاف حسین صاحب، ان کے بعد کوئی برانڈ ہے، یہ میں خود نہیں کہتا، یہ لوگ مانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی شناخت ہی اس کا جو سب سے پاکستان میں جو سفیر تھا وہ ڈاکٹر فاروق ستاری تھا۔ تو اس کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ میری کوئی چیز چھپی ہوئی ہو یا میں کوئی چھپا کے رکھوں۔ کون سے آپ کے ساتھی ایسے ہیں جو بہت زیادہ امیر ہو گئے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ میں آپ کو نام دے دوں گا بہت سارے لوگوں کے۔ خالد مقبول جو ہے وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں عزیز آباد میں، جو ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں، اتنا میں بتا سکتا ہوں۔ باقی اس کے علاوہ اور جو بھی لوگ ہیں بہادر آباد میں یا کہیں پر بھی، اگر آپ یہ دیکھیں کہ 30 سال پہلے کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے، آج کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا املاک ہے، کیا جائیداد ہے، کیا کاروبار ہے، بلڈنگ ہے، پلازے ہیں، پلاٹ ہیں، فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، کیا ہے اور کیا نہیں ہے، میرے خیال میں اندازہ ہو جائے۔ خالد مقبول کو آپ نے کلین چٹ دے دی ہے، باقیوں پہ سوال اٹھا دیے؟ دیکھیں، میں نے خالد مقبول کا اس لیے کہ وہ سربراہ ہے تو مجھے بتانا ضروری تھا، میں ان کو سب کے ساتھ نہیں لپیٹ سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایسا نہیں ہے کہ 35 رکنی رابطہ کمیٹی میں سبھی، لیکن یہ کہ آپ جا کے تھوڑا سا کمپیئر کر لیں، حیدرآباد چلے جائیں، وہاں سے جو رہنما ہیں، کراچی میں تھے، کہاں رہتے تھے، اب کہاں رہتے ہیں، تو تھوڑا سا اگر کچھ میرے خیال میں 30 40 50 سینئر صحافیوں کی ٹیم اگر یہ کام کریں تو کم از کم ایم کیو ایم کا قضیہ حل ہو جائے گا۔ میرے ووٹ بینک کو ایک بہت اچھی رہنمائی مل جائے گی کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ فاروق بھائی کا اختلاف کن باتوں پر ہے۔ فاروق بھائی کا اختلاف کسی سے دوستی نبھانے کا نہیں تھا، فاروق بھائی کا اختلاف مطلب یہ کہ کوئی اپنی مرضی مسلط کرنا نہیں تھا، فاروق بھائی کا اختلاف یہ تھا کہ دکانیں بند ہونی چاہیے۔ یہ جو قبضے کی اور لوٹ مار کی جو سیاست ہے، جس کا کبھی مڈل کلاس پالیٹکس سے تعلق، ایک مثال ہم نے قائم کی تھی پاکستان میں، اور یہی وہ چیزیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان قائم کرے گی۔ آپ کی زندگی میں بڑے سیاسی اتار چڑھاؤ ہیں، کبھی آپ آتے ہیں سیاست چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوبارہ سیاست میں آ جاتے ہیں، کبھی آپ پارٹی کی سربراہی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پارٹی ہی آپ کو سربراہی سے ہٹا دیتی ہے۔ یہ کیسا اتفاق ہے اور کیا ہے یہ؟ وہ ہے نا کہ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے، ہم نے پتھر سے جن کو بنایا صنم، وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ تو میرے خیال میں یہ جو پاور پالیٹکس ہے نا، چاہے وہ پارٹی کے اندر ہو یا پارٹی صوبے شہر یا ملک کی پالیٹکس، تو اس میں اکثر بہت سارے اصولوں کو، اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ میری سادگی، شرافت، مصالحت پسندی میرے خیال میں جو، اور میری طبیعت میں جو ایک وہ ہے کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلوں، میرے خیال میں اس کی وجہ سے میں نے مار کھائی۔ یا تو میں، جو میری غلطی ہے کہ اگر لنڈن سے مجھے الگ ہونا تھا، میں ہو گیا اور میں ہی یہ کام کر سکتا تھا کہ پارٹی کو، ان سب کو بچایا میں نے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہی ان کو بام پر لائے اور ہم ہی محروم رہے، پردہ ہمارے نام سے اٹھا اور آنکھ لڑائی غیروں نے، اوروں نے۔
تو اب آپ دیکھیں کہ 23 مارچ کو جو کام میں نے کیا, 22 مارچ ملک دشمن نعرے لگے, تو پھر میرے خیال میں پارٹی میں اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. کسی کا شاید لیول نہیں تھا, کسی کی شاید ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی, کسی کی شاید کریڈیبلٹی نہیں تھی. تو آپ کو یوز کیا گیا, پہلے سامنے لایا گیا, پھر آپ نہیں, وہ میں نے خود کیا, وہ کوئی نہیں لائے. لیکن ان کے لیے یہ بہت اچھا ہوا, کیونکہ ان کے لیے ایم کیو ایم کے بانی کو ہٹانا بہت مشکل کام تھا, جو کہ میں نے کرنا تھا. شاید اس لیے کرنا تھا کہ جب ملک کے آئین کی خلاف ورزی ہو گئی, پارٹی کے آئین کی خلاف ورزی ہو گئی, اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا, 10,000 بے گناہ لوگ گرفتار ہوتے اور پارٹی کا شرازہ بکھر جاتا, پارٹی کا نام و نشان نہیں ہوتا. اور 2016 میں جو کچھ یہ ملک دشمنی کے نعرے لگے, اگر میں نہیں کرتا تو 2018 میں چاہے سینٹ کا الیکشن ہوا, چاہے قومی صوبائی اسمبلی کا, یہ میری ایم کیو ایم الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. شاید اس پہ بین بھی لگ گیا ہوتا. یہ میں نے اسے ایم کیو ایم پاکستان بنا کے کہ پاکستان کی سیاست پاکستان سے ہوگی, پاکستان میں ہوگی اور پاکستان کے لیے ہوگی, یہ میں نے نعرہ دیا. 4 دہائیاں بیت گئی ہیں آپ کو سیاست کرتے ہوئے, لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے آپ کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, اس کے میرے مقابلے میں پھر اس کا مطلب جو بانی ایم کیو ایم تھے وہ ان چیزوں کو زیادہ سمجھتے تھے, کیونکہ شروع سے انہوں نے پارٹی بنائی تھی. اچھا, میرا ایک سیٹ رول تھا, پولیٹیکل رول زیادہ تھا, کچھ آرگنائزیشن کا تھا. تو میں دوسرے اپنے ساتھیوں کے جو میرے ہم اثر تھے, میری عمر کے برابر تھے, تو میں ان کے معاملات میں نہیں دخل دیتا تھا. تو اس لیے ہم اپنے اپنے کام میں تھے. تو وہ چیزیں جو وہاں ہو رہی تھیں, بگاڑ تھا, خرابی تھی, اس کی اطلاعات آتی تھی, ہم انکوائری کرتے تھے. میں ڈپٹی کنوینر تھا اور میں نے سینکڑوں لوگوں کو پارٹی سے نظم و ضبط کی یا دیگر سماج دشمن جو سرگرمیاں تھیں اس میں ملوث تھے, ان کو نکالا بھی تھا میں نے. لیکن بگاڑ اتنا سرایت کر گیا تھا, مجھے بھی اس کا اندازہ نہیں تھا. ہم اس پر کڑتے تھے, جلتے تھے, اندر بات کرتے تھے, ایم کیو ایم کے بانی کو بتاتے تھے, لیکن کچھ چیزوں کو روکا گیا, لیکن بہت ساری چیزوں کو نہیں روکا گیا. کیا واقعی ایم کیو ایم ایک بھتہ خور جماعت تھی؟ دیکھیں, ایم کیو ایم کی پالیسی پرسکرپشن یا سبسکرپشن نہیں تھا نسخہ, لیکن یہ کہ جب ایم کیو ایم میں برائی آ گئی تھی اور ایم کیو ایم کے نام پر زیادہ ہو رہا تھا, چاہے کوئی ایم کیو ایم کا نہیں بھی تھا, اگر وہ کراچی میں کرے گا تو اس کے لیے آسان تھا, کیونکہ کھاتا ہمارا کھلا ہوا تھا. اس نے ایم کیو ایم کا نام لینا ہے, اس کے نام سے لوگوں کے اوپر ایک روب آ گیا تھا. اس کا مطلب آپ کے ساتھی کرتے تھے تو آپ کے نام پہ آ گیا؟ ہمارے ساتھی بھی کرتے تھے اور ہمارے علاوہ بھی بہت کرتے تھے. آپ کے نام پہ؟ ہمارے نام پہ, ہاں, بہت سارے. اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی کرتے تھے, لیکن وہ اتنا زیادہ, ہمارا نام اتنا زیادہ لوگوں کے منہ پر آ گیا تھا, زبان زد عام تھا کہ شاید دوسرے لوگ, چاہے وہ کوئی مختلف سرائکی گروپس ہوں, کوئی سندھ کی قوم پرست گروپ ہوں, یا کوئی منشیات فروش جو دیگر جرائم پیشہ عناصر ہیں, وہ سب, اور پیپلز پارٹی کے نیچے کے لوگ, اے این پی کے نیچے. دیکھیں, کراچی بدامنی کیس جب چلا تھا اور وہ ملیٹنٹ ونگ کی یا عسکریت پسندی کی بات آئی تھی, تو گو کہ انہوں نے ایم کیو ایم کو سب سے اوپر رکھا تھا. انہوں نے جو اپنے ایک وہ دیا تھا اپنا اوپینین, اور نمبر 2 پہ پیپلز پارٹی, نمبر 3 پہ اے این پی, پھر چوتھے پہ جماعت اسلامی. صرف پی ایم ایل این کو انہوں نے ایگزمپٹ کیا تھا, باقی کراچی کی ساری جماعتوں پہ یہ تھا کہ ان کے اندر جرائم پیشہ لوگ بھی ہیں, اسٹریٹ کرائم کرنے والے بھی ہیں. تو مطلب یہ صرف ایم کیو ایم کی منوپلی نہیں تھی, لیکن چونکہ ایم کیو ایم سب سے بڑی جماعت تھی, کچھ تو قدرتی اس کا اپنا ووٹ بینک تھا, لیکن کچھ بعد میں جب ہم نیچے ہمارا گراف گیا تو آخری شاید ایک الیکشن 2013 کا ایسا تھا کہ جس میں ہم نے 3-4 سیٹیں, ایمانداری کی بات ہے, وہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے جو اب ہم نے پی ٹی آئی پر الزام لگایا کہ میری سیٹ تھی اور 3 اور سیٹیں قومی اسمبلی کی, وہ اس مرتبہ پی ٹی آئی کو دی گئیں. اسی طرح اس سے پہلے اس طرح کی 3-4 سیٹیں شاید ہمیں دی گئیں یا ہم نے لے لی. تو یہ میرے خیال میں الیکشن, اس وقت تو آپ کو پتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, بالکل غلط ہو رہا ہے, لیکن پارٹی ڈسپلن کے پابند تھے آپ؟ نہیں, وہ اس لیے تھا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ دیکھیں, یہ اس میں 3-4 سیٹوں پہ ہمارا الیکشن ہمیں لگتا ہے ڈاؤٹ فل. ہم نے آپس میں بات کی, تو ہمیں اب انسان کا بچہ بن کر سول سرچنگ کرنی چاہیے, اور اس الیکشن کی کامیابی کو ہم سیلیبریٹ بھی کر دیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک حوصلہ آئے, اور آپس میں الجھنے کی بجائے, اور یہ جو ملبہ ہے کہ اندر پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے, ہم پانی کتنا سر سے اونچا ہو گیا, ہم پانی میں کہاں کھڑے, یہ پتہ تھا. تو اسی پہ جب پارٹی میں شروع ہوا ملبہ گرانا, تو کوئی ایک ڈپٹی کنوینر پہ گرا تھا, کوئی دوسرے پھر ایم کیو ایم کے بانی نے بھی میرے خیال میں اس وقت اس ویژن کا مظاہرہ نہیں کیا جس کا انہیں کرنا چاہیے تھا. تو دیکھیں, پارٹی میں جو غلطیاں کسی نے بھی کی, ہم میں سے کسی نے یا ایم کیو ایم کے بانی نے بھی کی, میرے خیال میں اس وقت بھی دبے لفظوں میں ہم کہیں نہ کہیں بیان کرتے تھے. اور پھر میں جب ڈیفینڈ کرنے آتا تھا بہت ساری باتوں کو, میں بڑا وہ اسپوکس مین تھا ایم کیو ایم کا, ایک فرنٹ لائن کا, لیکن لوگ کہتے تھے کہ یہ
اپنا فرض نبھا رہا ہے. یہ اندر ہی اندر جو ہے وہ شاید قابل دفاع یہ موقف نہیں ہے. لیکن فاروق بھائی آپ بھی سوچتے تھے نا کہ میں ان لوگوں کا دفاع تو کر رہا ہوں لیکن یہ خرابیاں کر رہے ہیں. ہاں لیکن مجھے امید تھی کہ جو بائنڈنگ فورس تھے ایم کیو ایم کے بانی, اگر کاش وہ سمجھ جائیں ان ساری باتوں کو, کاش وہ اپنی جو غلط پالیسی ہے, جو غلطیاں ہوئی ہیں, اس کو ریئلائز کر کے اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں. تو مطلب یہ کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. جب پانی دینا چھوڑ دیا مٹی کو تو پھر کیسے آبیاری نہیں ہوگی, بیج اگر بوئیں گے بھی تو کہاں سے پودے نکلیں گے. آپ کے سیاسی کیریئر کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری سب سے بڑی غلطی؟ میں بہت کھل کے بتاؤں گا. ہاں جی. دیکھیں 23 اگست 2016 جب میں نے پارٹی لے لی تو شاید مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جو ایم کیو ایم کے بانی کے زمانے میں بگاڑ ہے وہ تو رابطہ کمیٹی کے اندر بھی موجود. میں اگر ان سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کروں گا تو میں ایک صاف ستھری پڑھی لکھی نوجوانوں کی مڈل کلاس ایک ایسی تنظیم بناؤں گا. تو مجھے اسی وقت 31 اکتوبر کو میں نے الیکشن کرایا 2016 میں, تو میں نے انہی لوگوں کو الیکٹ کرا دیا. میرے خیال میں پہلی غلطی ہوئی. دوسری غلطی میری یہ ہوئی کہ جب ایک واقعہ ہوا تھا اور حالات کے جبر میں اور پھر میرے کچھ ساتھیوں کے مشورے پہ مجھے مصطفیٰ کمال کی پی ایس پی کے ساتھ ایک الحاق کرنا پڑا, الائنس بنانا پڑا. تو وہ بھی ایک حالات کا جبر تھا اور ہم نے اجلت میں وہ فیصلہ کر دیا, وہ بیک فائر کر گیا. پارٹی کے اندر میرے خلاف لوگ کارکنوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی. تو پھر میں نے 24 گھنٹے میں اپنی سیاسی بصیرت کو استعمال کر کے اپنے گھر کے ساتھ ہی ایک پریس کانفرنس کی تھی. رات کو پوری قومی میڈیا پہ نشر 3 گھنٹے میں نے اپنا ایک ایک پائی کا اپنے گھر کا اپنی گاڑی کا سارا حساب دیا. میں نے کہا میں سیاست چھوڑتا ہوں. تو مجھے ساری رابطہ کمیٹی منانے آ گئی تھی. مجھے اس وقت فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ میں رابطہ کمیٹی کو تحلیل کرتا اور ایک نئے الیکشن کا اعلان کرتا, اور اس کے بعد پھر ہم جو اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو 65% کوٹا انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے ہمیں نوجوانوں کو دینا چاہیے. نئے چہرے, نئی قیادت, نئے لوگوں کو, نوجوانوں کو. 65 سال سے کم, 35 سال سے کم 65% کوٹا. 65%. ہاں, اور جو 35 سال سے اوپر ہے ان کا کوٹا 35%. 65% کوٹا 35 سال سے کم عمر کے لوگ. اسی طرح بلدیات میں بھی ایک میئر 35 سال سے کم عمر کا, یو سی چیئرمین 35 سال سے کم عمر کے. پھر ایک بیٹا اگر یو سی چیئرمین ہے تو وائس چیئرپرسن جو بیٹی ہونی چاہیے. میئر اگر ایک لڑکا اور بیٹا ہے تو ایک بیٹی جو ہے وہ ڈیپٹی میئر ہو. یہ میں نے دیا ہے. تو میرے یہ جو میرا یہ سلوگن ہے, جس کا لارجسٹ سلوگن یہ ہے کہ بھئی سر اٹھا کے جینا ہے, سر اٹھا کے چلنا ہے, خیرات نہیں اپنا حق لینا ہے. اور وہ کیا ہے کہ 40 ارب کراچی کو ملتا ہے مرکز سے اور صوبے سے 20 ارب, جبکہ 4000 ارب کراچی کا کنٹریبیوشن ہے. یہ 1.5% ہے, یہ خیرات ہے. اور کراچی کی آبادی ملک کا 11-12-13% ہے. تو اس کا مطلب اگر 4000 کا 10% اگر ہم مانگیں تو یہ جائز ہے. تو 40 ارب نہیں, ہمیں 400 ارب ملنا چاہیے. ممبئی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بجٹ 665 ارب ہے اور کراچی کا 40 وفاق سے اور صوبائی سے 20, تو 65 ارب اور ساڑھے ہے ہی نہیں. تو پھر یہ جتنا, یہ تینوں پارٹیاں, پی ٹی آئی وفاق میں, صوبے میں جو تھی پیپلز پارٹی اور لوکل گورنمنٹ میں تھی ایم کیو. ابھی تینوں جب بارشیں ہوتی ہیں, اور یہ پھر اب پریڈکشن ہے, اور جب بارشیں ہوں گی تو دیکھیے گا آپ ٹی وی ٹاک شو میں ایک ہی چیز ہوگی, یہ تینوں ایک دوسرے کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں گے اور ایک دوسرے پہ الزام ہے. وے فارورڈ ہے ہی نہیں. 1100 ارب کا بھی وے فارورڈ نہیں تھا. اس بار پھر بارشیں ہوئیں تو 3 نالے وفاق نے صاف کیے, 38 نالے صوبے کو صاف کرنے تھے, نہیں ہوئے. تو پھر وفاق نے 3 کیوں کیا؟ اگر 3 کیے تو سارے لے لیتے. 1100 ارب میں سے 100 ارب صرف لگا دیتے نالوں پہ, کراچی تباہی بربادی سے بچ جاتا. جو ابھی بارشیں ہوئی تھی, مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا ہے, مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا ہے, کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈبویا ہے. سازش ہے, بارش نے نہیں ڈبویا. کرمنل نگلیکٹ ہے, لانگ اسٹینڈنگ کرمنل نگلیکٹ جس نے ڈبویا. پہلا ڈینٹل کالج بھی سرکاری کراچی میں نے ہی بنایا تھا. ٹراما سینٹر کراچی کا پہلا میں نے بنایا تھا. ٹرک اسٹینڈ کو شفٹ میں نے کیا. K2 10 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی میں لایا K2 ایک عرصے کے بعد. پھر K3 مشرف صاحب اور مصطفیٰ کمال لائے. پھر 2008 کے بعد سے ایک اضافی بوند پانی کراچی کو نہیں ملا, اور K4 کا منصوبہ ردی کی ٹوکری میں پڑا ہوا ہے. 40 ارب خرچ ہو گئے ہیں, لیکن اب تک کوئی نہ کھدائی ہوئی ہے نہ لائن ڈلی. اس کی ڈیزائن پر ہی ڈسپیوٹ ہو گیا. ڈیزائن میں ہی اور عمارتیں بنانے میں, گاڑیاں خریدنے میں پیپلز پارٹی نے 40 ارب خرچ کر دی. اب یہ منصوبہ میرے خیال میں 200 ارب سے زیادہ کا ہو گیا, 200-300 ارب. تو میرا یہ کہنا ہے کہ 1100 ارب دے رہے ہیں تو 1600 ارب کر کے 4 سال میں دیں, ہر سال 400 ارب دیں. میں نے ایک 4 نکاتی فارمولہ بھیجا ہے جس میں میں نے کراچی اربن ڈیولپمنٹ پلان دیا ہے, اور اس میں کچرا اٹھانے کا جدید نظام, نکاسی آپ
فرسودہ لائنوں کی تبدیلی اور سرکولر ٹرین 60 کلومیٹر کی اور 65 کروڑ گیلن یومی اضافی پانی، اس کے تینوں فیزز کو ملا کے 4 سال میں. اور میں نے اس کے لیے کہا کہ کسی ایک پارٹی کا شہر نہیں ہے، اگر شہر کے سینئر سیاسی بیٹوں PMLN، پیپلز پارٹی، PTI، جماعت اسلامی اور MQM کے سارے دھڑے، 16 لوگ یہ لے لیں، پھر صنعت کار، تاجر، بلڈر لے لیں، اربن پلانر لے لیں، جوڈیشل، 25 رکنی کمیشن، سینٹ اور قومی اسمبلی سے آرٹیکل 149 کلاس 4 کے تحت اگر ایک لیجسلیشن ہو جائے، پھر وہی لاہور، پشاور، کوئٹہ دوسرے شہروں میں لگا دیں، تو ہر شہر کے سینئر سیاسی لوگ تعمیراتی کام کی اونرشپ لے لیں اور کرپشن فری، پولیٹیکل کرپشن نہ ہو، 10% افسروں کی کرپشن کی گنجائش رکھیں. 1600 ارب میں سے ہم 1440 ارب روپے کلین، نیٹ اینڈ کلین خرچ کریں گے. 4 منصوبے دیں گے، یہ میری گارنٹی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی عمر کیا ہے؟ 60 آلموسٹ. آپ 60 کی ایج میں اتنے انرجیٹک کیسے ہیں؟ آپ کا روٹین کیا ہوتی ہے؟ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ سوتے کب ہیں؟ دیکھیں میں اب تو خیر 6 گھنٹے سونے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ہفتے میں 2 دن 5 گھنٹے، 3 دن یا 4 دن 6 گھنٹے، تو ایوریج 5.5 گھنٹے کی نیند میں لے لیتا ہوں. لیکن پہلے تو میں 4 گھنٹے میں ہی کام چلا لیتا تھا. اچھا میں پھر میلز میرے چھوٹے ہیں، اچھا اس میں میرا بڑا احتیاط ہے. تو میرے خیال میں جو وجہ ہے کہ مجھے جتنی انرجی چاہیے وہ انرجی مجھے میکسیمم میں یوٹیلائز کرتا ہوں. اور چلتا بہت تیز ہوں میں، اگر واک کرتا ہوں ریگولر نہیں کرتا، تو میرے خیال میں اس لیے میں نے اپنے آپ کو شاید مینٹین رکھا ہے. پھر پڑھنا، تھوڑا مطالعہ کرنا، سوچنا، پھر لوگوں سے کھلنا ملنا، ان کو مایوسی سے نکالنا. میں کنسسٹنٹلی اپنے اس پیشن کے ساتھ اس مشن پہ لگا ہوں. میرے خیال میں اگر آپ اپنے کاز، اپنے مقصد اور مشن پر پیشنیٹلی اگر آپ رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کے انرجی کے لیول کو قائم رکھتا ہے. آپ کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں نے کچھ اپنے اچھے وقتوں میں جب میری تنخواہیں اور الاؤنسز مجھے ملتے تھے تو میرے کچھ 6 دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے وہ پیسے کبھی 4 لاکھ، 5 لاکھ، 2 لاکھ لے کے مجھے خوش کرنے کے لیے چاہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے انویسٹمنٹ کی، اسٹاک میں یا ادھر ادھر کیے ہیں، اور آپ کو مہینے کے 25,000، 50,000 یا 25,000، تو مجھے وہ پیسے 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ، اور اس کی عوض میں کچھ کنسلٹنسی بھی ادھر ادھر کر دیتا ہوں، آربیٹریشن بھی کرتا ہوں، لوگوں کی صلح صفائیہ کرانا ان کے مسائل میں، تاکہ میں اس کو فیل کروں کہ یہ میری محنت کے بھی پیسے اس میں شامل ہیں. صلح صفائی کے پیسے لیتے ہیں؟ نہیں، مصالحت کا آربیٹریشن، آفیشیل آربیٹریشن، یہ ایک کام ہے، یہ آفیشیل کنسلٹنسی. اٹ از اے کائنڈ آف سروس آن دا بیسس آف یور ایکسپیرئنس. آپ کی 1 سے زائد شادی ہوئی ہیں، کتنی شادی ہیں کل؟ 2 شادی. ظاہر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ رومانٹک بھی ہیں آپ. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں محبت نہیں ملی، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں محبت نہیں ملی، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں محبت نہیں ملی، مگر جیسی ہم چاہتے تھے وہ قربت نہیں ملی. اب ملی؟ ملنے کو تو زندگی میں کئی ہم سفر ملے، لیکن طبیعتوں سے طبیعت نہیں واہ ملی. واہ 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 واہ. تو بس میرے خیال میں اس میں کافی. باقی اگر پوچھنا ہے تو ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سبھی اسیر ہوئے. تو بس. تو بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 2 بیٹیاں میری اپنی، اور 3 میرے جو بچے ہیں وہ ایکچولی شاہدہ جو میری دوسری وائف ہے ان کے پہلے ہسبینڈ سے، تو وہ بھی اب میری فیملی کا ایک پارٹ ہے. وہ اسلام آباد میں اپنے بچوں کے ساتھ سیٹلڈ ہے شاہدہ، اور میں یہاں ہوں. اور میری 2 بیٹیاں، جب افشاں یہاں سے، جب میں جیلوں میں میرا آنا جانا تھا، افشاں کے 2 بھائی امریکہ میں تھے پہلے سے، انہوں نے بلائے میری بیٹیوں کو، انہوں نے وہاں پر تعلیم دلوائی، اور اب وہ امریکن سٹیزن ہو چکی ہیں، تو وہاں کی فیس پہ وہ پڑھ رہی ہیں، اور کرائے کے ڈوم میں یونیورسٹی میں وہ رہتی ہیں. ان کی کوئی اپنا اپارٹمنٹ، بنگلہ، گھر نہیں. تو میری کوئی پراپرٹی ایسی نہیں جس میں میری بیٹیاں بھی امریکہ میں رہتی ہیں. جن دوستوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، اگر کبھی ان کو یاد کرتے ہیں تو شعر کے ذریعے کیسے یاد کریں گے؟ اپنا گلہ شکوہ کیسے پہنچائیں گے ان پر؟ کہ وہ ایک شعر ہے نا کہ یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں ہیں. بہادر آباد کے یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں ہیں، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں ہیں. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمیں کے نہیں. آپ نے کہا تھا کچھ دیر کی خاموشی ہے
پھر شور آئے گا, تمہارا وقت ہے, ہمارا دور آئے گا. آپ کا دور کب آئے گا آخر؟ میں نے نوجوانوں سے کہا ہے کہ یہ خاموشی اس وقت ختم ہوگی جب میری اس مڈل کلاس اربن ایجوکیٹڈ جو یہ پولیٹیکل عمل ہے, اس کے لیے آپ 20 آدمی مجھے ہر یوسی سے دیں, جس میں سے 14 35 سال سے کم عمر کے ہوں, 6 35 سال سے بڑے, فلاحی کام کرتے ہوں, کسی مسلک مذہب کے ہوں, وہ میرے غیر رسمی یونٹس ہوں گے اور ہم بلدیاتی الیکشن لڑیں گے. اس کی تیاری کریں. تو 200 میں سے 25 یوسیز میں میرے یہ لوگوں نے مجھے لسٹ دے دی. انشاءاللہ جب 100 تک میں پہنچ جاؤں گا, اور پھر جب میں ایک پروگرام اور جلسہ کروں گا باغ جناح میں انشاءاللہ تعالی, اللہ نے چاہا, تو میں اس کی عملی جامہ پہنانے کے لیے اس شعر کو کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, تمہارا صرف وقت آیا ہے, نوجوانوں کا دور آئے گا. یہ تب آئے گا کہ نوجوانوں سے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, ارے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے, پروں کو کھول. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ پروں کو کھولیں گے, عوام میں جائیں گے, پائچے چڑھائیں گے, پانی میں اتریں گے اور سلیکشن کر لیں گے, اللہ کا ڈر, لوگوں کا درد, پرخلوص بے لوث سے خدمت کا جذبہ, آپ یقین مانیں ایک ایسا انقلاب پاکستان میں آئے گا جو صحیح معنوں میں تبدیلی کا پیش خیمہ ہوگا, اور صحیح معنوں میں یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنے گا. میں کم از کم ابھی بھی پر امید ہوں اور پیشنیٹ ہوں اس بارے میں.